قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عسکری قیادت نے اچھی بریفنگ دی۔ اس وقت ہماری فوجی کمان بڑے کھلے ذہن کی ہے اور کھل کر بات ہوئی۔ صرف محسن داوڑ نے کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی مخالفت کی۔ سینٹ کمیٹی برائے دفاع کی سربراہ سینیٹر مشاہد حسین سید کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ اجلاس میں آرمی چیف نے کہا کہ لاپتہ افراد پر قانون سازی کریں، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف ایجنسیز کے کردار پر قانون بنائیں۔ میرے خیال میں ہمارے پاس اسٹریٹجک سپیس ہے، ہمارے پاس نئے مواقع کھل رہے ہیں۔ وہ خوف ہوتا ہے، وہ خوف سے ہم باہر نکلیں، اور خوف کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ امریکہ جو سپر پاور تھا، جو آپ کے سر پر کھڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا 20 سالوں سے، وہ جنگ ہار کے افغانستان میں نکلا ہے اور بہت بڑی پسپائی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کرنے جا رہا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے، ریجنل کنیکٹیوٹی کا، جنوبی ایشیا، چین، وسطی ایشیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس تو اسٹریٹجک سپیس ہے، ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا موقف اجاگر کریں، علاقائی خارجہ پالیسی بنائیں اور نہ دیکھیں واشنگٹن کی طرف، لندن کی طرف، برسل کی طرف کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے بنسبت ہمیں ان کی، لیکن یہ ذہن سے خوف نکالیں۔ آپ خود جو ڈر جاتے ہیں تو وہ زیادہ پھر ڈراتے ہیں۔ وہ کویسچن یہ ہے معیشت کا، 22 مرتبہ ہم IMF گئے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کہ IMF کے متبادل بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پاکستان پہلا ملک تھا 1945 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، جو 2 لخت ہوا بیرونی جارحیت کی وجہ سے۔ ہمارے قیادت نے سوچا کہ نہیں، ایک متبادل راستہ بھی ہے خود انحصار ساری کا۔ چین سے دوستی بھی کی اور ایٹم بم بنایا، جس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ تو آپ بڑے فیصلے کرنے کی ہمت کریں، اور ہمیں اگر کیا ایک ہی راستہ ہے IMF کا کہ اور بھی راستے ہو سکتے ہیں؟ ہم اندرونی کیوں نہیں ریفارمز کرتے؟ ہم اپنے لائف سٹائل کیوں نہیں چینج کرتے؟ یہ تو روایتی اپروچ ہوگی نا جی، کہ وہ ادھر سے جا کے ان سے بھیک مانگیں اور اپنا کام شروع ہو جائیں۔ ایک ٹیلی فون وہاں سے آنا ہے، آپ نے اس ٹیلی فون کو عمل درآمد کرنا ہے، اور لیکن آج کل یہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ مذاکرات، پیپلز پارٹی کو اس پہ بڑا اعتراض رہتا ہے، یہ معاملہ ہے کیا تھا جو TTP سے اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں بڑی اچھی بریفنگ دی گئی اس دن۔ اس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں DG ISI بھی تھے، اور اس میں جنرل فیض بھی تھے جو ہینڈل کریں پشاور کور کمانڈر، اور پاکستان کی ساری جو سیاسی قیادت کہہ لیں مائنس PTI، ان کے لوگوں کو بلایا تھا جو سینیٹرز ہیں، تو وہ نہیں تشریف لائے، لیکن وہ سارے تھے۔ اور جتنے لوگ موجود تھے سوائے ایک کے جو محسن داور صاحب ہیں، انہوں نے مخالفت کی، مذاکرات کی، باقیوں نے اپنے کچھ تحفظات بھی پیش کیے، کچھ خدشات بھی پیش کیے، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک موقع دینا چاہیے، اگر امن قائم ہو سکتا ہے پاکستان میں پائیدار، اور اگر آئین کی بالادستی مانتے ہوئے، دہشت گردی کو خیر آباد کرتے ہوئے، تو اس کے لیے ایک راستہ نکالا جا رہا ہے۔ اور لیکن جب یہ سارا واقعہ ہوا، 10 سال سے ہم کہہ رہے تھے، اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جنرل کیانی نے مجھے خود بتایا، جنرل چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور تھنکنگ جنرل تھے، انہوں نے 14 صفحے کا پیپر تیار کیا، اور وہ نومبر 2010 میں وہ خود لے کے گئے وائٹ ہاؤس، اور اوباما سے خود ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات ان کی تھی کونڈی وہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کے لوگوں سے، لیکن اوباما بھی آ گیا اس ملاقات میں۔ ان کا یہ 14 صفحے کا پیپر ہے، اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ کریں، آپ کے جنگ نہیں جیت سکتے، آپ کی پالیسیز فیل ہو چکی ہیں، آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے مذاکرات کا۔ اوباما نے وعدہ کیا کہ میں اس کو اسٹڈی کروں گا، لیکن اوباما بھی جیسے ہوتے ہیں کئی دفعہ سیاستدان، اس کی جرت نہیں تھی کہ اس کی اپنی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تھوڑی سی پالیسیز اس کی میرے خیال میں ٹمڈ تھیں ذرا، تو وہ یرک گیا، کیونکہ ان کی فوج چاہتی تھی جنگ جاری رہے، جنگ کی وجہ سے ان کے فائدے ہو رہے تھے۔ $100 ملین روز کا خرچہ تھا امریکہ کی جنگ کا افغانستان میں، اور آخر میں $2.25 کھرب 2.2 ٹریلین امریکہ نے ضائع کیا افغانستان میں۔ اور جو کہتے تھے کہ افغانستان آرمی 3.5 لاکھ کی فوج ہے، وہ گوسٹ آرمی تھی، 50,000 تھی، تنخواہ 3.5 لاکھ کی مل رہی تھی، تو وہ تنخواہ کے پیسے کس کے پاس جا رہے تھے؟
نہ صرف افغانیوں کے پاس بلکہ امریکنوں کے پاس بھی جا رہے تھے، جو ٹھیکیدار تھے، جو بزنس مین تھے، جو پولیٹیشین تھے، جو امریکی خود جرنیل تھے. تو یہ بہت بڑا کرپشن کا، پیسے بنانے کا ایک ذریعہ تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسا ملک ہے، ایک انکوائری ہوئی ہے، ہماری اپنی مسلح افواج نے بڑی قربانیاں دیں، ہماری قوم نے بڑی قربانیاں دیں. دیکھیں جی 9/11 کے بعد امریکہ فیل ہو گیا، مغرب فیل ہو گیا، نیٹو فیل ہو گیا. واحد کامیابی جو ہوئی ہے کسی اندرونی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، وہ پاکستان کی مسلح افواج کو ہوئی ہے. پاکستان کے عوام کے تائید کے ساتھ، پاکستان کی پارلیمنٹ کے تائید کے ساتھ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے تائید کے ساتھ، اور پاکستانی عوام کی قربانیوں کے ساتھ، جس میں صفحے اول میں آرمی پبلک اسکول ہے. سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری میں ایک ہے سیاسی شعور ہے، اور انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا، کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ جو ان کی والدہ محترمہ تھی، ان کی شہادت میں بھی یہی وہ انہوں نے جو اعتراف بھی کیا کہ وہاں سے وہ ہوئی ہے. تو اس کو پھر بھی اس کے بالاتر ہو کے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور ایک مثبت سٹینڈ لیا میرے خیال میں، اور سپورٹ بھی کیا انہوں نے. گو کہ میں کہتا ہوں کوالیفائڈ سپورٹ تھی. کئی دفعہ ہمارے تفضات یہ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہماری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں جب کوئی بندہ چینج ہو جاتا ہے. مثلا میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اور چودھری شجاعت حسین صاحب، ہم نے مذاکرات کیے نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے ساتھ، اور وہ کامیاب تھے، اور اس میں اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے کوئی اور لائن آئی، اور وہ اس میں پالیسی چینج ہو گئی، اور اس کا رزلٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی کوئی یا کوئی انٹیلیجنس چیف یا کوئی کور کمانڈر یا کوئی اور بندہ، ہر جگہ دو لائنیں ہوتی ہیں. ایک لائن ہوتی ہے ایک مفاہمت کی، مذاکرات کی، گفتگو کی، ڈائلاگ کی. دوسری لائن ہوتی ہے ڈنڈا. نہیں جی ہم نے، جیسے 71 میں تھا، صاحب یعقوب خان نے کہا ڈنڈا نہ استعمال کریں، یحییٰ خان کے باقی جنرلوں کا نہیں ڈنڈا کریں گے، ہم کر لیں گے. تو آپ دیکھ لیں دو لائنیں. تو ان چیزوں سے بڑا نقصان پہنچتا ہے. اور یہ ایشو میں نے ریز بھی کیا تھا کہ یہ تسلسل نہیں ہوتا ہماری پالیسی پہ. بندہ چلا گیا، پرائم منسٹر چلا گیا، پالیسی چینج ہوگی، آرمی چیف چلا گیا، پالیسی چینج ہو گیا. انہوں نے کوشش کی اپنے ہمیں مطمئن کرنے کی کہ اس دفعہ ہم پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ہو سکتا ہے نئی غلطیاں کریں. کسی مہذب معاشرے میں 21ویں صدی میں لاپتہ افراد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ہی شرمناک پہلو ہے، ہر پاکستانی شہری کا ایک کچھ حقوق ہیں آئین کے تحت. اور میں تو مثال دیتا ہوں، قائد اعظم نے امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی میں بھگت سنگھ کے لیے آواز اٹھائی تھی. گاندھی نہیں بولا تھا، قائد اعظم بولے تھے. قائد اعظم نے کہا کہ اس کے بھی حقوق ہیں. تو اس کا جواب میرے خیال میں جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں آیا، آرمی چیف نے بھی کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ جو بندہ جاسوسی میں یا دہشت گردی میں اس کے خلاف الزام ہو، بڑی ویری کلیئر، دہشت گردی یا جاسوسی، اس کو ایجنسیز کو آپ آتھرائز کرتے ہیں قانون کے تحت، اس کو پک اپ کر لیں، لیکن 48 گھنٹے کے اندر اس کو کورٹ میں لیں قانون. دیکھیں جی مسٹر سو اینڈ سو ہے، آپ کے خلاف دہشت گردی کا الزام ہے، آپ کے خلاف جاسوسی کا الزام ہے، اور بڑے سنگین الزام ہے. یہ نہیں اٹھائے گا کہ جی نعیم بٹ صاحب نے وی لاگ کیا اور اس میں فلاں پالیسی کی تنقید کی جو سرکاری پالیسی کے برعکس ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ سرکاری سچ کے خلاف ہے، تو اس کو اٹھا لو. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ انہوں نے تسلیم کی بات کہ یہ واقعی نہیں ہونا. ہاں یہ انہوں نے کہا. اور قانون سازی، اور میں سمجھتا ہوں یہ قانون سازی ہونی چاہیے، انڈر لا ہونی چاہیے. اور بلکہ میں نے اپنے کہا بھی، میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ بڑی اچھی تجویز آئی ہے آرمی چیف کی طرف سے، اس تجویز کو آپ آگے لے کے چلیں اور قانون سازی کریں، تاکہ یہ ایک قباحت ہے. یہ ایک ہم بات کرتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں انٹرنیشنلی، ایک سوال آ جاتا ہے کہ جی ہمارے بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں، آپ کا کیا رہتا ہے کیس پر، کشمیر پر یا دوسری ایشوز پر. تو ہم دورے معیار نہیں رکھ سکتے. کم سے کم پاکستان کے اندر جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، قانون کی بالادستی اور شہریوں کا حقوق کی تحفظ ہمارا فرض ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملٹری ہائی کمانڈ بیٹھا ہوا ہے اور سولین لیڈرشپ بیٹھی ہے، تو دونوں کا فرض ہے کہ آپ کھل کے بات کریں، سچی بات کریں،
اور کوئی خوف اور گھبراہٹ کے وہ بات ہے. اور اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت فوجی ہائی کمانڈ ہے وہ بھی کھلے ڈولے لوگ ہیں, چاہے جنرل باجوہ ہو یا ڈی جی ISI ہو, جنرل فیض ہو, اور بڑی کھل کے گفتگو ہوئی, لوگوں نے کھل کے تنقید کی, لوگوں نے اختلاف بھی کیا, اور انہوں نے بھی اپنے کھل کے اپنا اظہار خیال کیا. تو یہ جو ماحول تھا وہ بڑا مثبت تھا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.